بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان مبارک کے روزوں کے فضائل۔ رمضان مبارک کے تمام اعمال و کاموں میں سب سے اہم کام روزے رکھنا ہے۔ احادیث طیبہ میں اس کے بڑی کثرت سے فضائل ذکر کیے گئے ہیں۔ روزے کے برابر کوئی چیز نہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ، مجھے کسی بہترین عمل کی رہنمائی فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ رکھنے کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ اس کے برابر کوئی چیز نہیں۔ نسائی شریف کی روایت میں ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال نقل کیا گیا ہے، کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی جواب عنایت فرمایا، روزہ رکھنے کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ اس کے برابر کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک اور روایت میں یہ الفاظ نقل کیے گئے ہیں، روزہ رکھنے کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ اس جیسی کوئی چیز نہیں۔ روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں، روزے دار کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ ایک دوسری روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 دعائیں اللہ کے حضور بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں، روزے دار کی دعا، مسافر کی دعا اور مظلوم کی بد دعا۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں، روزے دار کا سونا عبادت ہے، اس کی خاموشی تسبیح ہے، اس کے عمل کے اجر و ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے اور اس کا گناہ معاف کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک روزے دار کی دعا افطار کے وقت، دوسرے عادل بادشاہ کی دعا اور تیسرے مظلوم کی بد دعا جس کو اللہ تعالیٰ بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں۔ آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور باری تعالیٰ کی جانب سے ارشاد ہوتا ہے کہ میں تیری مدد ضرور کروں گا، اگر چاہے کچھ دیر ہی کیوں نہ ہو جائے۔ ایک اور حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، افطار کے وقت روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ افطار کے وقت اپنے اہل و عیال کو لے کر دعا کیا کرتے تھے۔ مشہور تابعی حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ، جن کو پچھلی کتابوں کا بھی خوب علم تھا، وہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیج کر یہی ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، جب رمضان داخل ہوتا ہے تو میں عرش کے فرشتوں کو حکم دیتا ہوں کہ وہ اپنی عبادت کو موقوف کر دیں، اور جہاں کہیں بھی رمضان کے روزے رکھنے والے کوئی دعا مانگیں تو وہ ان کی دعا پر آمین کہیں، اور میں نے اپنے اوپر اس بات کو لازم کر لیا ہے کہ میں رمضان کے روزے رکھنے والوں کی دعا رد نہیں کروں گا۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
رمضان میں اللہ کا ذکر کرنے والے کی مغفرت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے والا محروم نہیں رہتا۔ لہٰذا روزہ داروں کو اس مہینے کی قدر کرتے ہوئے خوب دعا مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔